بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8th کلاس۔ آج ہمارا مضمون ہے علم کے فائدے، علم کا مفہوم، علم کے معنی جاننا۔ یہاں سے لے کر تیسری لائن میں برتری حاصل ہوئی، یہاں تک اگلے پیج پہ قرآن پاک کی روشنی میں یہ پورا پوائنٹ کر لینا آپ نے، پھر اسی طرح حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بھی پورا ہی کر لینا۔ حضرت علی کا قول 2 لائنوں کا ہے، یہ بھی آپ نے پورا کرنا۔ معرفت الہی، علم معرفت الہی کا ذریعہ، علم کی بدولت انسان اللہ کی معرفت یعنی پہچان حاصل کرتا ہے۔ ایک جاہل شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرتا۔ شیخ سعدی کے فرماتے ہیں کہ بے علم فتویٰ خدا را شناخت، یعنی جاہل شخص خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ تھوڑا سا یہاں پہ پڑھنے میں الجھن ہو رہی تھی، اس لیے تھوڑا سا ہو سکتا غلط پڑھا گیا، دیکھ لیجئے گا۔ معرفت الہی کے بعد اگلا پوائنٹ ہے مقصد حیات۔ علم کے ذریعے انسان یہ معلوم کرتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر منصب خلافت پر فائز کیا۔ پہلے یہاں تک کر کے علم ایک ایسا نور ہے اور روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور انسان کے دل و دماغ عرفان و آگاہی سے منور ہوتے ہیں۔ یہاں تک لازوال دولت، علم ایک لازوال دولت ہے، یہاں سے لے کر چوتھی لائن کے بالکل چور چرا نہیں سکتا۔ یہاں تک حقیقی قدر و منزلت، یہ جناب علم کی بدولت انسان کو صحیح معنی قدر و منزلت حاصل ہوتی۔ صاحب علم شخص جس بستی یا محلے میں ہو، لوگ اس کی عزت توقیر کرتے ہیں، اس کے مقابلے ایک جاہل شخص کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ یہاں تک اگر اس کے بعد یہ قصہ مشہور ہے عباسی خلیفہ کا، یہ اگر یاد کر لیں اور ایڈ کر لیں تو زبردست ہو جائے گا، نہیں یاد ہونا تو پھر یہیں تک رہنے دیجیے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے آسمان علم کے ستارے۔ علم ایک ایسی قوت ہے جس کی بدولت انسان شہرت عام و بقائے دوام کا اعزاز حاصل کر لیتا ہے، اس کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہتا ہے۔ یہاں تک کر کے اسی طرح یہ امام غزالی، امام ابو حنیفہ، مولانا روم، شیخ سعدی، حضرت شاہ ولی اللہ اور سر سید احمد خان، یہ 2-3 نام ہیں، آپ کم بھی کر سکتے ہیں۔ آج بھی آسمان علم پر ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، ان کے فیض کا سلسلہ آج بھی جاری اور قیامت تک جاری رہے گا۔ قلم تلوار سے طاقتور، اگرچہ تلوار بھی بڑی قوت اور طاقت رکھتی، لیکن تلوار کے ذریعے حکمان فاتح ملکوں اور علاقوں کو مسخر کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے انتظام سلطنت چلاتے ہیں۔ قلم کی طاقت اور قوت تلوار سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قلم دلوں اور روحوں کو مسخر کرتا ہے، یہ لوگوں کے دل و دماغ میں انقلاب لاتا ہے۔ یہاں تک کر لیجئے۔ اخلاق و سیرت کی تعمیر، یہ کٹ کر دیجئے۔ سائنسی ترقی، علم سائنس کی بدولت یہاں سے لے کر تیسری لائن میں قدم رکھ چکا ہے۔ آگے ہے ترقی کا قومی ترقی کا ذریعہ۔ علم افراد کا نہیں، ملکوں اور قوموں کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔ آج جو قومیں ترقی یافتہ کہلاتی ہیں وہ دنیا پر حکمرانی کر رہی ہیں، یہاں سے لے کر علم کے میدان میں پیچھے، وہ ترقی کی دوڑ میں بھی پیچھے ہیں۔ یہاں تک حاصل کلام جو ہے، حاصل کلام یہ کہ ہمیں علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے۔ علم کے ذریعے ہمیں نہ صرف اپنے مستقبل کو سنوارنا بلکہ اپنے خاندان، ملک و قوم کا نام بھی روشن کرنا ہے اور انسانیت کی خدمت کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ یہاں تک کر اور یہ آخری شعر، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب تیرے دور کا آغاز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ یہ شعر ضرور آپ نے لکھنا ہے اور میں آپ کو بتا دوں اس کو نیٹ کاپی پہ آپ نے لکھنا بھی ہے۔ یہ کاپی ہے، ہو سکتا ہم آپ کی کاپیاں منگوا کے چیک کریں اور امید ہے کہ انشاءاللہ پہلی سے اسکول اوپن ہو جائیں گے تو پھر یہ وہاں بھی چیک ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو یاد کیجیے گا، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔